السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل ایجوکیشنل ٹپس۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب بچے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے۔ تو اسٹوڈینٹس، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہماری قومی زبان چیپٹر کی ایکسرسائز کریں گے آج ہم۔ اس سے پہلے ہم لوگ ایکسرسائز کی طرف موو کریں، اس سے پہلے میں آپ کو اس کا انٹرویو کروا دیتی ہوں کہ اس کے اندر آپ کو کیا بتایا گیا ہے۔ اس کے اندر آپ کو بیسکلی بتایا گیا ہے کہ ہماری جو پاکستان کے اندر جو قومی زبان ہے وہ ہے اردو، اور ہر صوبے کی الگ الگ زبانیں ہوتی ہیں۔ جس طرح کہ اگر پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب میں پنجابی بولی جاتی ہے، سندھ میں سندھی بولی جاتی ہے، زیادہ تر بلوچستان میں بلوچی بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح سے کر کے نا ساری ہر صوبے کی الگ الگ زبان ہے۔ لیکن اب ہم نے کسی طرح سے ایک دوسرے سے ملاقات کرنی ہے، ہم لوگ نے ایک دوسرے سے کسی نہ کسی طریقے سے بات کرنی ہے، تو اس کے لیے جو قومی زبان ہے وہ ہر کسی کو آتی ہے اردو۔ اردو وہ زبان ہے جو کہ نہ تو اتنی مشکل ہے اور کہ اس کو کوئی پڑھ نہ سکے۔ اپنا پٹھان ہے وہ، اور جو ہم اردو سپیکرز ہوتے ہیں، اب ہم پٹھانوں کی بات پشتوں میں ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو اس وجہ سے آپس میں میل ملاپ کے لیے، آپس میں بات کرنے کے لیے، دوسرے کی بات کو سمجھنے کے لیے اردو کو قومی زبان قرار دیا۔ پھر آ جاتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ چینی زبان بولی جاتی ہے اور انگریزی یعنی کہ انگلش بولی جاتی ہے۔ چلیے اب آتے ہیں ایکسرسائز کی طرف موو آن کرتے ہیں۔ تو ایکسرسائز ہے جی ہماری پاس، یہ دیکھیے سب سے پہلا ہے الفاظ معنی۔ الفاظ معنی میں پڑھتے ہیں رابطہ یعنی کہ تعلق، آپس کے تعلقات، اقوام قوم کی جمع، ٹھیک ہے، کسی جمع ہے قوم کی، نیشن کی، مشترکہ شریک کیا ہوا، باہم آپس میں، متحد آپس میں ملے ہوئے یعنی کہ آپس میں انوالوڈ ہونا، پر اعتماد اعتماد کے ساتھ، ثقافت کسی قوم کی تہذیب، اب جیسے ثقافت کسی قوم کی تہذیب یعنی کہ ہمارا اس قوم کا کلچر، تعصب رنگ، نسل اور زبان کی بنیاد پر کسی سے بے جا نفرت کرنا، ٹھیک ہے نا۔ کسی کا رنگ اگر اس کا کالا ہے تو اس سے آپ لوگ نفرت کرنا شروع کر دیں، نو نیور، کبھی آپ نے کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تہذیب رہنے سہنے کا انداز، خط نستعلیق لکھنے کا ایک مشہور خط جو خط نسخ اور خط تعلیق کو ملا کر بنایا گیا ہو۔ تو جی ہم لوگوں نے الفاظ معنی بھی کر لیے، اب آتے ہیں سوالات پر، سوال کا جواب ہے۔ تو یہ دیکھیے سوال نمبر 1 ہے زبان کس لیے بنی؟ زبانیں انسان کے آپس میں رابطے کے لیے بنی ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے اپنے خیالات، جذبات، احساسات اور ضروریات کا اظہار زبان ہی کے ذریعے کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ میں نے آپ کو انٹرو میں بھی بتایا تھا، دنیا میں بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں، جو زبان سب سے زیادہ بولی جاتی ہے وہ انگریزی اور چینی ہے۔ پاکستان کے صوبے میں اردو زبان کی کیا اہمیت ہے؟ اردو عام فہم یعنی عام طور پر سمجھی جانے والی آسان زبان ہونے کی وجہ سے چاروں صوبوں میں سمجھی اور بولی جاتی ہے۔ اس کو قومی زبان قرار دینے کی وجہ سے اس کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آتے ہیں 4 کی طرف۔ قومی زبان ہمیں کس چیز سے بچاتی ہے؟ قومی زبان ہمیں کسی سے بچاتی ہے؟ قومی زبان ہمیں متحد رکھنے اور علاقائی سوچ یعنی کہ الگ الگ سوچ رکھنے اور تعصب سے بچاتی ہے۔ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ جو کام مل جل کے کیا جاتا ہے نا وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے بنسبت جو کام علیحدہ علیحدہ کیا جاتا ہے۔ خط نستعلیق سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا آنسر بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ رہا اس کا آنسر۔ خط نستعلیق سے مراد لکھنے کا ایک مشہور خط جو خط نسخ اور خط تعلیق کو ملا کر بنایا گیا ہو، ٹھیک ہوگا۔ اب چلتے ہیں قواعد پر۔ اس کے اندر کیا ہے؟ پہلے جو شکیہ جملے ہیں، شکیہ جملے بچے وہ ہوتے ہیں جن میں کسی کام کے کرنے، جو کوئی کام ہو رہا ہو یا پھر نہ ہو رہا ہو، اس میں شک و شبہ یعنی کہ کوئی آپ کو ڈاؤٹ ہو
تو اس کو ہم شکیہ جملے کہتے ہیں. ان جملوں میں شاید، کیا معلوم، پتہ نہیں، امکان ہے، نہ جانے، کیا پتہ جیسے الفاظ شکیہ جملے کی نشانی ہے. یعنی کہ جن میں یہ جملے یہ ورڈز آ رہے ہوں وہ شکیہ جملے کی پہچان ہے. وہ جملے جن میں تمنائی جملے، وہ جملے جن میں تمنا آرزو کا اظہار کیا جائے، یعنی کہ جس میں آپ اپنی خواہش کا اظہار کریں، آپ کوئی تمنا کریں، ٹھیک ہے. اور اس کے اسی پہچان کیا ہے؟ کاش، اللہ کرے، میرا دعا ہے. جیسے الفاظ تمنائی جملوں کی نشانی ہے. اب دیکھیے جملے لکھیے. تمنائی جملے تمنائی کے 2 جملے بنانے ہیں ہم نے، مطلب کہ اس کے جملے 2 بنانے ہیں اور شکیہ جملے بنانے ہیں. میرا سب سے پہلا جملہ تھا، میری دعا ہے کہ تم جلدی سے تندرست ہو جاؤ. ٹھیک ہے، اللہ کرے علی امتحان میں پاس ہو جائے. آپ لوگ چاہیں تو یہ لکھ لیں، آپ لوگ چاہیں تو اپنی مرضی سے بھی لکھ سکتے ہیں ان ورڈز، لیکن ان میں آنے چاہیے. اب آ جاتے ہیں شکیہ پر. شاید آج میں نہیں آؤں گا. شاید آج ہم بازار جائیں. ٹھیک ہو گیا جی. پھر کوشچن نمبر 3 ہے، دیے گئے جملوں کو ضرورت کے مطابق تبدیل کیجیے، رموزی اوقات کا بھی استعمال کیجیے. مثلا لڑکے کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے، ان کو ہم نے اپوزٹ کرنا ہے. منفی جملہ وہ کراتا ہے جو اپوزٹ ہوتا ہے. لڑکے کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق نہیں تھا. ٹھیک ہے، دیکھیں نہیں میں نیگیٹو میں آ گیا نا، انکار. ٹھیک ہے، منفی جملہ جس کے اندر ہم نے نہیں ایڈ کرنا ہوگا. دی گئی روشنی میں وہ رات کے 2 بجے تک پڑھتا تھا. کیا؟ اب استفہامیہ جملے وہ ہوتے ہیں جن میں سوال کر دیا جائے، سوال میں کنورٹ کرنا ہے. کیا دی کی روشنی میں وہ رات 2 بجے تک پڑھتا رہا. ٹھیک ہو گیا جی. اب آتے ہیں ان جملوں کی طرف. ان میں بھی ہم نے یہی کام کرنا ہے، منفی جملے میں تبدیل کرنا ہے اور استفہامیہ جملے میں تبدیل کرنا ہے. کل کراچی میں بارش ہو رہی تھی. آگے انہوں نے کیا منفی جملہ لکھنا ہے. کل کراچی میں بارش نہیں ہو رہی تھی. ٹھیک ہو گیا جی. آج اتوار ہے، اس کو استفہامیہ میں جملے میں تبدیل کرنا ہے. تو کیا آج اتوار ہے؟ وہ خیبر پختونخوا کا رہنے والا ہے. اس کو منفی میں کرنا ہے، وہ خیبر پختونخوا کا رہنے والا نہیں ہے. سدرہ کی عمر 10 سال ہے. استفہامیہ میں کنورٹ کرنا ہے. کیا سدرہ کی عمر 10 سال ہے؟ مٹی کا دیا مہنگا ہوتا ہے. اس کو منفی میں مٹی کا دیا مہنگا نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا جی. تو جی یہ تھا آج کی لیکچر. آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو میرا لیکچر سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، میری ویڈیوز کو لائک کرنا مت بھولیے گا، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا. اس سے میری آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ جائے گی. تو جی دیجیے مجھے اجازت. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.